بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں بے حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ شب معراج جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو کیا واقعات پیش آئیں۔ معراج کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ وہ عظیم خارق عادت واقعہ ہے جس نے تذکیر کائنات کے متفل دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی۔ انسان نے آگے چل کر تحقیق و جستجو کے بند کوروں پر دستک دی اور خلا میں پیچیدہ رستوں کی تلاش کا فریضہ سر انجام دیا۔ رات کے مختصر وقفے میں جب اللہ رب العزت نے حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف کی مسجد اقصیٰ تک بلند جملہ سماوی کائنات نے آنت وسطوں کی اس بار کعبہ قوسین اور ادنیٰ کے مقامات بلند تک لے گیا، اب مدتوں وہاں قیام کے بعد اسی قلیل مدت زمینی سماعت میں اس زمین پر دوبارہ جلوہ افروز بھی ہو گئے۔ قرآن کریم میں سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک جس کی گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی برات اور براق لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرض سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا جس پر حضور کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا۔ جبرائیل امین نے اسے پس و پیش کی، وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزاریں گے کہ ایسی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرائیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کی سلام کی صدا سے سمان گونج اٹھے۔ حدیث میں آیا ہے، براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا جس تک انسان کی عقل پہنچ نہیں سکتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اسی سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھایا۔
وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ اسی سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ معراج جسمانی روحانی اختلافی مسئلہ رہا، مگر حدیث صحیح تفسیر معتبر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ معراج جسمانی تھی۔ خدا کے رسول نے فرش سے عرش تک بلکہ کعبہ قوسین اور ادنیٰ تک کی منزل اپنے اسی جسم نازوین خاکی کے ساتھ طے کیا تھا۔ مادہ اور مجد میں اعتبار کیسے ہوا؟ یہ ایک فلسفی بحث ہے جس کو فلسفہ میں حل ہونا چاہیے۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے پر سفر جاری تھا کہ حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انبیاء سب بسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باپ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دروازے کی قریب ہی موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا، براق کو اس سے باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کر کے ادب و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو چکے تھے تو آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اسی لیے کہ ہر زمینی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے چکی تھی۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی گئی۔ وہاں پہلے سے منتظر تھا۔ آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پیزاری بخشی جائے گی۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور پوچھنے والے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مرحبا یا سیدی یا مرشدی، مرحبا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف بڑھے اور جب آسمان دنیا پر آئے تو دروازہ کھٹکایا گیا۔ آواز آئی، کون؟ جبرائیل امین نے کہا، جبرائیل۔ پھر کہا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا، ہاں۔ آواز آئی، خوش آمدید، کتنا اچھا آنے والا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا، یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، خاتم المرسلین یہی ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا جان کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا، اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرف بواب نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے چھٹے آسمان پر پہنچے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمہ مقدس اشکبار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفت کو دیکھ کر رشک کے آنسو جھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر
شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جس بزرگی عطا ہوئی ہے یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ میں ماضی چشمے حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو آسمان کے عجائبات کچھ اور تھے۔ یہاں فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور جو کعبۃ اللہ کے عین اوپر واقع ہے، ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کے طواف کرتے ہیں اور ان کی دوبارہ طواف کی باری نہیں آتی۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ سید ملائکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تعارف آپ کے جد امجد کہہ کر کروایا۔ یہاں سے آپ بلند ہوئے تو سدرۃ المنتہا پر آئے جو ایک بیری کا درخت ہے۔ اس کی جڑ 7ویں آسمان پر ہے اور یہ بہت بلند ہے۔ سدرۃ المنتہا عالم خلق اور رب السماوات کے درمیان حیض فاصلہ ہے۔ اس مقام پر تمام خلائق کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے جو کچھ ہے وہ عالم غیب ہے جس کی خبر نہ مقرب فرشتوں کو ہے نہ کسی پیغمبر کو۔ نیچے سے جو کچھ آتا ہے یہاں وصول کیا جاتا ہے اور اوپر سے جو کچھ صادر ہوتا ہے وہ بھی یہاں وصول کر لیا جاتا ہے۔ اس مقام پر جنت ماوی جس کا سورۃ نجم میں ذکر ہے، صاحب معراج کو جنت ماوا کا مشاہدہ کروایا گیا۔ تمام نعمتیں تھیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کسی نے کان تک سنا۔ اس طرح دوزخ کا بھی مشاہدہ کروایا گیا۔ اس جگہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی شکل میں دیکھا اور 50 نمازیں بھی فرض ہوئیں۔ یہ خوشخبری بھی ملی کہ شرک کے سوائے تمام گناہوں کی بخشش کا امکان وغیرہ وغیرہ ہے۔ اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ اسی وقت ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر ام ہانی سے کیا۔ احتیاطاً کہنے لگے کہ یہ اس قدر عجیب واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کسی سے نہ کریں ورنہ کفار تمسخر اڑائیں گے۔ لیکن خانہ کعبہ میں نماز کے بعد وہیں برہادی حق صادق و امین سردار انبیاء علیہ السلام اٹھا اور رات کے پیش آنے والے واقعات کا اعلان کر دیا۔ کفار یہ سن کر ہنسنے لگے، تمسخر اڑانے لگے، تنگ کرنے لگے۔ ایک اور بہانہ مل گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آواز کستے اور کہتے، وہ دیکھو نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یا اللہ کافروں کی ان باتوں کا کچھ اثر بعد کم عقل مسلمانوں پر بھی ہوا۔ کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بہکایا، بولے دیکھو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے، کیا کوئی بھی عقل تسلیم کرتی ہے یہ مان سکتا ہے کہ وہ ایک رات میں اتنے لمبے سفر پر گئے واپس بھی آ گئے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے جو جواب دیا وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں تو کوئی عجیب بات نہیں، میں تو اس سے بھی عجیب بات مانتا ہوں، کیونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سمانوں سے ہر روز ایک فرشتہ آتا ہے جو خدا تعالیٰ کا پیغام اور وحی بھی لاتا ہے۔ معراج پاک کی تصدیق کرنے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ دوستو یہ تھا آج کا واقعہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی، اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔